بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، دونے پر دونا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اس آیت شریفہ میں سود کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی زیادتی جو کسی چیز کے عوض میں نہ ہو وہ سود کہلاتی ہے۔ سود یہ انتہائی مہلک اور تباہی کی چیز ہے۔ جو آدمی سود میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت تو تباہ و برباد ہو ہی جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اتنی سخت ترین وعید کسی اور گناہ پر نہیں آئی جتنی سخت وعید سود پر آئی۔ سود کو قرآن کریم نے جتنا سخت اور بڑا گناہ کہا گیا، اتنا بڑا اور سخت گناہ کسی اور گناہ کے لیے قرآن نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ زنا بھی گناہ ہے، شراب پینا بھی گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، کسی کو دھوکہ دینا بھی گناہ ہے، خنزیر کا کھانا بھی گناہ ہے، لیکن ان سب کے لیے قرآن کریم نے اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کیے جتنے سخت الفاظ قرآن نے سود کے لیے استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم سود اور بیاج سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو اس طرح قرآن کریم میں جنگ کا اعلان اللہ کے ساتھ کسی اور گناہ پر نہیں آیا ہے۔ کسی اور گناہ کے لیے قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ اگر اس گناہ سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ کے ساتھ جنگ ہے اور جنگ کا اعلان ہے۔ یہ صرف سود کے لیے استعمال کیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک اور گناہ کے لیے جنگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حدیث قدسی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے والوں کے لیے اور جن کے مرتکبین کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایک تو یہی سود تھا، قرآن نے اس کو استعمال کیا، بیان کیا، اور دوسرا گناہ ہے جو حدیث شریف کے اندر ہے وہ ہے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھنا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، عداوت رکھے گا،
نفرت رکھے گا، بغض رکھے گا، تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر سخت ترین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک گناہ یہ سود کا ہے، سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا گناہ اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھنا، عداوت رکھنا۔ یہ اتنی سخت ترین وعید سود کے بارے میں کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اس لیے ہے علماء نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ سود لیتے تھے تو سود پر جو رقم لیتے تھے اس وقت عام طور سے غریب لوگ کہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ سود پر پیسے لے کر اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لے، بیمار ہو گیا علاج کرانے کے لیے پیسہ نہیں تو اس سے لوگ سود لے رہے ہیں، سود پر پیسہ دے رہے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر انتقال ہو گیا کفنانے کے لیے پیسہ نہیں تو اس سے سود لے رہے ہیں۔ تو کس قدر بڑی بے غیرتی کی اور حیوانیت کی بات ہے کہ ایک آدمی بیمار گئے آپ اس کو سود پر پیسے دے رہے ہو، کفنانے کے لیے دفنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے آپ اس کو سود پر پیسے دے رہے ہو۔ تو یہ کتنی گری ہوئی اور گھٹیا درجے کی بات۔ شروع میں یہ سودی معاملات ہوتے تھے اور سودی کاروبار بھی چل رہے تھے، سود کا لین دین بھی چل رہا تھا، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ آج سے ہر طرح کا سودی معاملہ، سود کا جو معاملہ ہے وہ سب ختم ہے۔ ان اول ربا اضاعوه ربا عباس بن عبد المطلب فإنه كله موضوع، کہ جو کسی پر کسی کا سود کا پیسہ ہے بس اصل پیسہ لوٹائے گا، جو اصل مال ہے سود کوئی نہیں دے گا۔ اور سب سے پہلا جو سود کا معاملہ ہے جو میں ختم کرتا ہوں وہ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا ختم کرتا ہوں کہ ان کی جو رقم لوگوں کے پاس سود کی ہے وہ سب معاف ہے، کوئی سود نہیں دے گا۔ اور لکھا ہے کہ حضرت عباس کا جو سود کا پیسہ تھا صرف سود کا، اصل رقم کے علاوہ جو سود کا پیسہ بیٹھ رہا تھا اس وقت وہ 1000 مسکال، ایک مسکال جو ہوتا ہے یہ چاندی کی اشم کی ہوتی ہے تو یہ 4 ماشی کی ہوتی تھی، اس زمانے کے لحاظ سے تقریباً 14-15 کروڑ روپے بنتے ہیں، وہ سود کی رقم تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا وہ سب ختم ہے، بس جو اصل مال ہے وہ واپس کرنا ہے۔ اور سود کی حدیث شریف کے اندر بھی بڑی مذمت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جب میں آسمانوں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ ایسے جمع ہیں کہ جن کے پیٹ بہت زیادہ پھولے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں جو نظر بھی آ رہے ہیں باہر سے، اس قدر بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے معلوم کیا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتلایا ہم آکلۃ الربا، کہ یہ سود کھانے والے لوگ، سودی لوگ، سود کا دینا بھی حرام ہے، سود کا لینا بھی حرام ہے، اس کا لکھنا بھی گناہ گار، لکھنے والا بھی گناہ گار ہے، اس کا گواہ بننے والا بھی گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر بھی، دینے والے پر بھی، اور لکھنے والے پر بھی، اور گواہ بننے والے پر بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت کے اندر جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں جن کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا، جب شہید ہو گئے تو فرشتوں نے غسل دیا، ان کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم کھانا، بیاج کا 1 درہم کھانا، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سخت گناہ ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی سخت گناہ ہے۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ اپنی ماں سے آدمی زنا کرے اس سے بھی سخت گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، بہت سے گناہوں پر مشتمل ہے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے
15-20 سال کی زندگی تو آدمی کی ایسے ہی گزر جاتی ہے، والدین خرچہ اٹھاتے رہتے ہیں، 10-5 سال اور گزر جاتے ہیں، بس زیادہ سے زیادہ زندگی جو ہے جو عمر طبعی ہے اس امت کی وہ تو 63 سال ہے، 60 سال، اس کے بعد جو چلتا ہے وہ تو بونس میں چلتا ہے۔ تو اس کے لیے آدمی اس طرح کے گناہوں میں اور سخت ترین گناہوں میں اور اللہ کو ناراض کر کے اس کو گزار جائے تو کتنی بڑی غفلت کی بات ہے اور بےہودگی کی بات ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اگر آدمی سود کا کاروبار نہ کرے تو کاروبار نہیں چلتا، نہیں چلتا ہے۔ حضرات صحابہ بھی بڑے بڑے کاروبار کرتے تھے، ہر محلے میں بڑے سے بڑا کاروبار، بڑی بڑی فیکٹریاں ان کی بھی ہے، لیکن جب سود حرام ہو گیا تو بس سب جس کے پاس رقم تو وہ چھوڑ دے۔ تو سود کا لینا بھی حرام، دینا بھی حرام۔ اب کتنے لوگ ہیں کہ جو بینکوں سے لمٹ کرا لیتے ہیں اور پھر تباہی اور بربادی آتی چلی جاتی ہے۔ آپ کے ہمارے سامنے روز مرہ اس طرح کے واقعات آتے ہیں۔ تو اس لیے سود سے بالکل توبہ کریں، بیاج سے توبہ کریں۔ آپ کے اکاؤنٹ میں جو بیاج آ جاتا ہے تو اس کا بھی جو صحیح مصرف ہے وہاں اس کو استعمال کریں۔ بینک میں مجبوری کی وجہ سے آدمی رقم رکھتا ہے حفاظت کے لیے، اس پر کچھ انٹرسٹ آتا ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ اس انٹرسٹ کو وہاں تو نہ چھوڑیں، اس کو لے لے، اور اس کا جو صحیح مصرف ہے جو فقہاء اکرام نے لکھا ہے اصل مصرف وہ ہے تصدق الی الفقراء بلا نیت ثواب، بغیر نیت ثواب کے غریب اور فقیر لوگوں کو دے دیں۔ ثواب بھی ملے گا، ثواب اس چیز کا ملے گا کہ تم نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، اللہ کا حکم مانا، لیکن اس دینے پر جو پیسہ دے رہے ہو اس پر ثواب کو امید نہ رکھو، تو ایک گندی چیز ہے، حرام پیسہ ہے۔ ثواب جو ملے گا وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا۔ آج کل جو نئے پڑھے لکھے لوگ ہو رہے ہیں اور ترقی یافتہ دور سمجھا جاتا ہے، اس میں طرح طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہے کہ سود دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مفرد ایک مرکب۔ ایک سود تو یہ ہے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے دیے اور کہا کہ میں 1 لاکھ کے 1,05,000 لوں گا، تو یہ تو مفرد ہوا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح لینا تو جائز ہے، یہ تو بے کی طرح ہوگا، حالانکہ بے الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اللہ نے بے کو، خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اور ایک ہوتا ہے سود مرکب۔ سود مرکب کا مطلب ہوتا ہے بیاج پر بیاج، بیاج پر بیاج۔ تو بیاج پر بیاج بھی حرام ہے اور اصل رقم پر بیاج لینا، سود لینا، وہ بھی حرام ہے، دونوں ہی حرام ہے۔ اور آدمی کسی چیز کی تعبیر بدلنے لگے، نام بدلنے لگے، تو نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ آپ نے کسی کو پیسہ دیا، آج کل بہت چل رہا ہے، حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی سود کی طرف بہت دوڑے گا اور سود میں ہر کوئی مبتلا ہو جائے گا، کوئی ہی ایسا ہوگا کہ جو سود سے محفوظ رہے گا، اس تک بھی سود کا دھواں تو پہنچ ہی جائے گا بیاج کا۔ تو آج کل تو یہ طرح طرح کے حوضری کے کام میں، لکڑی کے کام میں، فلاں کام میں پیسے لگا دیے جائے اور پروفٹ متعین کر لیا جاتا ہے، 1 لاکھ پر 5,000 3,000، تو یہ سود ہے، بیاج ہے۔ آپ لگائیے، مشارکت شریعت میں جائز ہے۔ ایک آدمی کا پیسہ ہے یا چند آدمیوں کا پیسہ ہے، مل کر کاروبار کر رہے ہیں، اس کو مشارکت کہتے ہیں، تو اس میں نفع نقصان میں شرکت ہوتی ہے۔ وہ ایک مضاربت ہے، ایک آدمی کا پیسہ ہے، دوسرے کی محنت ہے، تو وہاں بھی طے ہو جائے کہ محنت کرنے والے کا 40%، 50%، اور جس کا پیسہ ہے اس کا 50%۔ تو یہ طریقہ صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے صحیح حدیثیں چن کر چھانٹ کر 4800 حدیثیں اپنی کتاب ابو داؤد شریف میں لکھی، اور ان 4800 حدیثوں میں سے پھر میں نے ان کی کریم اور مکھن نکالا، اور پھر 4 حدیثیں ایسی سامنے آئی کہ اگر آدمی ان کو اپنی زندگی میں اپنا لے
تو گویا پوری شریعت پر عمل ہو جائے۔ ایک حدیث تو انما الاعمال بالنیات ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر آدمی کی نیت درست ہوگی تو تبھی اس کو اس کی عبادات پر ثواب ملے گا۔ نیت ہر کام میں رکھے کہ کام میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اور دوسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کوئی لا یعنی اور فضول کام نہ کرے، اپنا وقت ضائع نہ کرے، نہ لا یعنی زبان سے بات نکالے اور نہ لا یعنی ہاتھ سے کوئی کام کرے۔ اور ایک تیسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرے۔ اور چوتھی یہ حدیث جو میں سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین الحرام بین، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حلال ہونا واضح ہے، قرآن و حدیث میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کا حرام ہونا واضح ہے، ان کو قرآن کریم میں صاف صاف، حدیث پاک میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں زمانے کے اعتبار سے، کچھ چیزیں ایسی سامنے آئے گی کہ جن کا صریح اور صاف حکم اور کھلا حکم قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی ہدایت یہ ہے کہ جو اس وقت کے علماء اور فقہاء ہو ان سے مشورہ کر کے، ان سے معلوم کر کے، پھر ان کی رائے کے مطابق اور جیسا وہ حکم ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، خود اپنی رائے سے عمل نہ کرنا۔ اگر اپنی رائے سے عمل کرو گے تو تم پھر جہنم میں جا گرو گے۔ اہل علم سے مشورہ لے، تو آج کل جو اس طرح کی اسکیمیں چل رہی ہیں وہ سب ناجائز ہے، ان سے بچنا چاہیے، علماء سے معلوم کر کے تب کوئی کام کرے، ورنہ سود کی کس قدر مذمت ہے اور کس قدر وعید ہے، اور سودی پیسہ جب گھر میں آ جاتا ہے تو پھر خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر برکت نہیں رہتی، اور اولاد بھی پھر اچھی نہیں نکلتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر گئے کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہو جہنم کے زیادہ لائق ہے، جو جسم حرام مال سے پلا ہو جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ آج کل بہت ملیں گے آپ کو جو یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے تو اسے اس لیے منع کیا تھا، اس لیے منع کیا تھا، یہی بات کہنے والے مل رہے ہیں کہ یہ سود سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ چونکہ وہ لوگ سود پر پیسہ دیتے تھے ایسے لوگوں کو جو بیمار ہو، کفنانے کے لیے لے رہے ہو، دفنانے کے لیے لے رہے ہو، ذاتی ضرورت کے لیے لے رہے ہو، اور اس وقت اگر کوئی کاروبار کے لیے لیے وہ جائز ہے، ایسا کچھ نہیں۔ سود حرام ہے تو حرام ہے، قرآن و حدیث نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام رہے گی، اب کوئی اس کو حلال کرنے والا پیدا نہیں ہوا۔ بعض امریکہ کے لوگ اس طرح کی بھی باتیں کہہ رہے ہیں کہ خنزیر کو قرآن نے جو حرام کیا وہ اس لیے حرام کیا تھا، قرآن و حدیث میں جو خنزیر کی حرمت کا تذکرہ ہے تو اس لیے حرام کیا تھا کہ وہ گندگی میں رہتا ہے۔ آج کل خنزیر کو صاف ستھری جگہ پر رکھا جاتا ہے تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حلال ہو جائے گا، نہیں۔ قرآن نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے، اور جو چیز حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے۔ کسی کو حق نہیں اور کسی کے لیے اس بات کی ذرہ برابر گنجائش نہیں کہ وہ حرام کو حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، چونکہ اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو گناہ سے اور حرام سے روک سکتا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی کافروں کے لیے، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے تو وہیں ساتھ ساتھ مختلف انداز سے مختلف تعبیرات میں رسول اللہ کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ایک آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے لیے معیار اور کسوٹی اور دلیل یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اگر تمہاری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے تو تب تو تم واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اور جو اللہ سے محبت کرنے والا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو اپنا محبوب بندہ بنا دیتے۔